قبر اللہ کی راہ میں بے تحاشا خرچ کرنے والے، بہت پیسے والے. آج کسی کے پاس تھوڑا پیسہ آ جاتا ہے، ایٹیٹیوڈ دیکھو اس کا، معلوم ہوتا ہے زمین پر پیر ہی نہیں پڑ رہے ہیں. ارے بھائی یہ اکڑ کر کے چل رہا ہے، زمین پھاڑ دے گا کہ پہاڑوں کو پہنچ جائے گا. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. پہاڑ بن جائے گا، پہاڑ پر چڑھ جائے گا یا زمین پھاڑ دے گا؟ تو پیسے آ گئے تو ایٹیٹیوڈ نہیں ملتا ہے. یہ دیکھو غنی ہے، یہ قبر کے پاس سے گزر رہے، ٹھہر جا رہے، بے تحاشا روتے ہیں. آج دل کی سختی کا حال یہ ہے کہ آدمی مسجد تو مسجد، قبرستان میں قبر کے پاس کھڑا ہوا ہے اور بات کر رہا ہے موبائل سے. حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی؟ شرم و حیا دھو کر کے پی گئے ہو، تم کو ڈر نہیں لگتا؟ یہی ڈر نہیں ہے نا، تبھی تو لاج جوتے کھا رہے ہو پوری دنیا کے اندر. یہ تمہارے وتیرے ہیں اور ان وتیروں کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے تمہارے خلاف نازل ہو رہے ہیں. یہ سارا تمہارا کیا دھرا ہے. یہ ساری مصیبتیں جو تم پر آئی ہوئی ہیں یہ تمہارے عملوں کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. کوئی اس کا ذمہ دار نہیں، تم خود اس کے ذمہ دار ہو. آدمی اتنا سخت دل کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے؟ تم حضرت عثمان غنی سے زیادہ پیسے والے ہو. تو کان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا وقف علی قبر یبکی، بے تحاشا روتے، حتی یبل لحیتہ، یہاں تک کہ اپنی داڑھی تر کر لیتے، نہ روتے تھے. اگر آدمی کے پاس پیسہ ہو تو دل اور سوچ اور فکر حضرت عثمان کی دے. پوچھا گیا آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں لیکن نہیں روتے. وَتَبْكِي مِنْ هَذَا، قبر دیکھ کر کے رو پڑتے ہیں آپ. وجہ؟ کہا کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے، مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ ہے. اس مرحلے میں جو نجات پا گیا آگے مراحل اس کے لیے آسان ہے، اور یہاں جو پھنس گیا اگلے مرحلوں میں پھنستا چلا جائے گا. اور پھر آپ نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ خوفناک منظر نہیں دیکھا. خوفناک منظر نہیں دیکھا. یہ بدن جس کو حرام کھا کھا کر کے آدمی موٹا کر رہا ہے، کیڑوں کی غذا ہے. قبر کے کیڑے انتظار میں ہیں کہ تو نے جو بدن بنایا ہے نا حرام کھا کھا کر کے، یہ میری غذا ہے، آجا. کیڑے انتظار میں ہیں. ساری ہیکڑی ہوا ہو جاتی، ساری ہیکڑی ہوا ہو جاتی آدمی. کیڑے انتظار میں ہیں جس بدن کو کھا کھا کر کے موٹا کر رہے ہو.